ہم تو اللہ نے نعمت اسلام، اپنی پہچان، دین، آپ کو نبی بنا کر بھیجا، یہ سب اسلام میں شامل ہے. کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اے اللہ، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ، کتنا بڑا تیرا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے. اس کو ہم سوچیں، ہماری عقلیں تھک جائیں سوچتے سوچتے جو اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی. اور صحابہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، کیونکہ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے، کوئی لمحہ ضائع نہ جائے. قیامت میں انسان جنت میں جا کر گناہ والے تو خون کے آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اعلیٰ اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے، طاعت میں لگے، وہ بھی افسوس، کاش ہم ان اعلیٰ اعمال میں لگتے. اور بھائی اس میدان میں جمع کر کے یہی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا عمل جو اللہ کے دین میں اور دنیا میں ہو سکتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت اور مقصد ہے، اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہے. اور ختم نبوت کی وجہ سے صرف حضور کی زندگی پر سیرت کو اپنانا نہیں، بلکہ آپ والی جو محنت، ہدایت والی محنت، دعوت والی محنت اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اور کس اعزاز سے عطا فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجیے ہذہ سبیلی، میں سید الانبیاء، اللہ کا حبیب، سب سے اعلیٰ اور افضل، میری زندگی کا مقصد ادعو الی اللہ، اللہ کا تعارف کرانا ہے. تو کیا خیال ہے بھائی، ہم سب بھی اللہ کا تعارف کرائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو لائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکیں گے اور اللہ کے راستے میں نکالیں گے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی ہے ہی نہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، نبی جو کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ نبی کا مقصد بھی ہے اور اے ایمان والو تمہارا مقصد بھی ہے. اور اللہ سوالیہ انداز میں ساری کائنات، فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، پہاڑوں سے، آسمانوں سے، کہ بتاؤ اس سے اچھی آواز والا کائنات میں کون ہے؟ کیا آواز ہے؟ ممن دعا الی اللہ، اے لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ سے محبت کر لو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے ماننے پر لگا دو، اور اللہ سے جا کر ملنا ہے. ملنے سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، ملنے کی تیاری کر لو، اللہ کے سامنے پیش ہونے کی، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لو. اور جو پاکیزہ جنت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، کیونکہ جو ایمان اور تقوی کے اعلیٰ مقام والے ہوں گے اور پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کیا کہا جائے گا، تم پاکیزہ بن کر آئے ہو، تمہارا رواں رواں نورانی ہے، تم نے ہر عضو کے حکم کو پورا کر کے اس کے نور کو حاصل کیا، جو تمہیں مقصد دیا ہے اس کے نور کو حاصل کیا، تم نور ہی نور ہو. اور جنت پاکیزہ جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. اللہ ہمیں ان خوش قسمتوں میں سے بنا دے. سب سے بڑا فکر یہ ہے، سب سے بڑا غم یہ ہے، سب سے بڑی محنت اور دنیا میں مقصد یہ ہے. رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی، جسے رسی اوپر پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے، تو اللہ کے دین کو اللہ کی رسی سے جو ہے وہ مشابہت دی، تشبیہ دی گئی. فرمایا سب مل کر اس کو جو ہے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم بٹ نہ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں یہ محنت جو ہے عطا فرمائی. تو صحابہ بیٹھے، یا رسول اللہ، ہم اللہ کے نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ سچے تھے لیکن پھر بھی کہا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے بھی عرض کیا کہ ہم بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر بتلاتے ہیں، اسی لیے بیٹھے. حضور نے بھی فرمایا میرے صحابہ، میرا دل تم سے صاف ہے، تم خلاف واقع مجھ سے بات نہیں کر سکتے نہ کسی کے سامنے، لیکن ایسا کہ بات کو ہلکا سمجھ کر تھوڑی سی بات بتا دی، اس لیے میں نے پوچھا، اسی لیے بیٹھو تو سن لو. یہ اتنا بڑا تمہارا عمل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام میرے حجرے میں آئے اور مجھے بتایا کہ میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیٹھنے پر آسمانوں کے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں.
کون شکر فرمانے والی ذات؟ اللہ کی ذات. کہاں پر؟ عرش پر. اور کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. کہ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ یہ دنیا میں جا کر جو ہے یہ دنیا میں وہ فساد مچائیں گے. اللہ فرماتا دیکھو میرے بندے جو ہے میرے گھر میں مجھے یاد کر رہے ہیں. تو بھئی یہ لاکھوں کا مجمع یہاں جمع ہوا. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما دے. اور یہ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ عبادت کا ایک نور، عبادت کا ہر عمل نور ہے. زبان سے ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے قرآن کو دیکھ رہا ہے، اور جو ہے انسانوں کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کی نظر سے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ اس کا نور ہے. کانوں سے ایمان یقین کی بات سن رہا ہے، اس کا نور ہے. اور ہاتھوں سے جو ہے کسی کو جو ہے صدقہ خیرات دے رہا ہے، صحیح راستہ بتلا رہا ہے، پاؤں سے چل کر جا رہا ہے. یہ سارا نور انسان کے ساتھ، اور یہ کائنات اس نور کی وجہ سے اس انسان کو پہچانتی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے اور ایک ہی دفعہ دی ہے اور بغیر مانگے دی ہے. اور یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے. اس لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد یہ سانس ہے کہ مرتے وقت کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے چند سانس دے دیے جائیں. اللہ فرمائیں گے اب نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. آپ جیسے نبی ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کی نبوت کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا. پھر سارے انبیاء جو اپنی قوموں کی طرف دعوت لے کر آئے، ہر نبی ایک قبیلے، ایک قوم اور ایک اسباب والوں کی طرف بھیجے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف. تو حضور کی رسالت اور نبوت اور دعوت میں سارے انبیاء کی دعوت کا نور ہے. تو بھئی جو انسان اس دعوت والے کام کو کرے گا اللہ اس کو نور عطا فرمائیں گے. اس لیے یہ 3 دن تک جو بات ہو رہی ہے، چاہے وہ ابھی فی الحال نہیں نکل رہے، اور یہ اللہ کی جو نکل رہے ہیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، لیکن جو نہیں نکل رہے واپس جا رہے ہیں، اگر بھائی اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے اے اللہ پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی تقوی والی، تیرے نبی کی سیرت والی، اور آئندہ کی زندگی تیرے پیغام کو انسانی تک پہنچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو بہت ہی مبارک لوگ ہیں اور ان کی زندگی کی قیمت اسی کے اعتبار سے لگے گی. تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں. کوئی بھی یہاں آنے والا گھاٹے میں نہیں ہے، کوئی بھی یہاں 3 دن تک بیٹھنے والا. یہ بیٹھنے کے اعمال تو اللہ جیسے بتایا گیا کہ اللہ اتنے قدردان ہے اس کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن یہاں سے حضور کی محنت اور فکر کو لینے والا اس کی زندگی کی قیمت ہی بدل جائے گی، اور کائنات کی نظر ہی اس کی طرف، چاہے یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، بھئی اللہ کا نمائندہ ہے. اس لیے صحابہ کرام جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو فوجوں کو، بادشاہوں کو، وزراء کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں. اگر وہ جنگلوں میں ہیں تو جنگل کے درندوں سے کہتے کہ ہمارے جنگل ہمارے لیے خالی کر دو، تو میں 3 دن کی مہلت ہے، ہم نے یہاں ٹھہرنا، ہم اللہ کے نمائندے ہیں. تو درندے، شیرنیے، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو اپنے بچوں کو لے کر نکلتے تھے کہ اللہ کے رسول کے نمائندے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے آ گئے. اور اگر وہ دریا پر آتے تھے، دریا پہ کوئی کشتی نہیں ہے، تو دریاؤں سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جو ہے ہم انسانیت کی طرف جا رہے ہیں، تم ہمارا راستہ مت روکو. تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کتنے مواقع صحابہ کے 4 دفعہ تو آتا ہے کہ بحرین، آمو، دجلہ اور فرات صحابہ نے اپنے سواریاں اس پر ڈال دی، اور وہ اس پانی کے اوپر سے ایسے چلے جیسے چٹانوں پر چلے تھے. اور جب ان دریاؤں کو اور سمندروں کو پار کیا تو گیلا ہونا تو کیا، جب ان کے تاب خشکی پر پڑے تو کوئی قطرہ ان کے کھروں کے نچلے حصے کو ملا نہیں تھا. یہ صحابہ نے اپنی پہچان کروائی، اور دریاؤں نے اور پہاڑوں نے اور جنگلوں نے اور درندوں نے ان کو پہچانا. اور یہ اس کی عظمت. اسی لیے جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا وہ کہے گی، وہ اس کے ایمان کے نور کے جتنے لوگ گزرتے تھے سب سے زیادہ تم مجھے پسند تھے، آج میرے حوالے ہوئے ہو، آج تم میرا معاملہ دیکھو گے. تو بھائی اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا، مجھے دیکھا، اور جس نے جو مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہو 1 مرتبہ. توبہ لمن رآنی وآمن بی. لیکن فرمایا 7 دفعہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 مرتبہ فرمایا
اور اللہ کے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری و مبارکبادی ہو جو میرے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایمان لانا بڑی بات ہے، اور ایمان لانے کے بعد کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، جسے حضور کی بعثت دوہری ہے، حضور کی دین بھی دوہرا ہے کہ امت نے دین پر بھی چلنا ہے اور دین کی محنت بھی کرنی ہے، تو امت کو بھی دوہری ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے جو یہ لوگ جو میں بغیر دیکھے ایمان لائیں گے اور پھر دین کی محنت کرنے والے بنیں گے، تو ان کی ایک ایک کی قربانی کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ ظاہر ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں قربانی کرنے والے، ان قربانی کرنے والوں کے نتائج اور ثمرات 50 گنا زیادہ ظاہر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ 50 انہی میں سے کہ اس درجے کے ایمان والے اور اس درجے کے جو ہے وہ تقوی والے، اور ایک جو ہے قربانی کرنے والے کی قربانی کا ثمرات 50 کے برابر، 50 آدمی کے قربانی کے برابر، ان میں سے حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو اے صحابہ، تم میں سے 50 آدمی کی جو قربانی کے ثمرات جو آج اللہ مرتب کریں گے، اس زمانے کر رہے ہیں، اس زمانے میں ان 50 آدمی کے قربانی کے بقدر اللہ ثمرات مرتب کریں گے۔ تو بھائی کتنے بڑے نشے کی چیزیں ہیں، تو کیا خیال ہے بھائی سب اس کو کسی جائے اس کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ امت تو وہ ہے جسے دنیا کے نظام مرد، عورت اور بچوں سے چلتے ہیں، یہ دنیا کا نظام اللہ نے اس کو جوڑا ہے، تو دین کا نظام بھی، تو جیسے ذمہ داری یہ مردوں کی ہے، ایسے ہی یہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے، اور جیسے عورتوں کی ہے اگلی آنے والی نسل کی تربیت کرنا، ایمان والے ماں اور باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کی ایمانی تربیت بھی کریں، دینی اور تقوی والی تربیت بھی کریں، اور اس کو اس بات کی تربیت بھی کریں کہ وہ سمجھے کہ میرا اس حضور کی امت میں پیدا ہونا اور میرا مسلمان ہونا یہ اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، بچوں کی تربیت بھی اس کی ہماری یہ تاریخ ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ تو سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد والے زمانے بھی تاریخ ہے اس امت کی، اللہ کی بندیوں اور اللہ کے بندوں کی، کہ کیسے اولادوں کی تربیت کی اور کیسے مدینہ منورہ سے نکل کر 2/3 دنیا میں انہوں نے دین کو پیغام کو پہنچایا۔ تو اللہ نے آج یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ۔ اس لیے 2 قسم، جیسے صحابہ کرام مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، انصار جو مدینے میں رہتے ہوئے، لیکن پھر یہ دونوں نکلے، دونوں اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو آج جو ہے نکلنے والوں کو جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، گھر بار اور سب کو چھوڑ کر، بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ یہ جو ہے ان کی مشابہت مہاجرین کے ساتھ ہے، اور جو اپنے جب مقام پر جا کر کام کریں گے ان کی مثال انصار کی طرح ہے۔ تو یہی 2 دین میں حصے ہیں کہ تو ہجرت کرنے والا مسلمان ہوگا یا اپنے مقام پر آنے والوں کی نصرت کر کے اس دین کی محنت کو کرنے والا ہوگا۔ اس لیے جو حضرات اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اس بات کی نیت کر کے جائیں۔ اور حضور کی محنت کیا ہے کہ بھئی زندگی ہماری ان اعمال میں گزرے جن اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈالا تھا، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اس کا خود اہتمام کریں، وہ تو 24 گھنٹے ان اعمال۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے سب سے بڑا عمل دعوت ہے، بلانا، پکارنا۔ کس چیز کی دعوت ہے؟ کہ ہم مخلوق سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ پر یقین کر لو اور اللہ کے احکام کو مان لو، دنیا آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ نے کامیابی کے لیے اعمال دیے ہیں کہ تمہارا اپنے اعضاء کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ تو ہماری دعوت کی بنیاد دنیا سے، مخلوق سے خالق کی طرف، اور اسباب اور مادی شکلوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا پہ میں دھوکے میں نے ڈال دی، یہ میں نے فنا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظروں میں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اس لیے دنیا کی اسباب سے آخرت کی طرف، آخرت کی جنت کے درجات کی طرف ہے۔ تو مخلوق سے خالق کی طرف
اور اسباب سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف. اس لیے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے اللہ کے راستے میں ہو، اس نے تو ہر مجلس میں اس بات کو کرنا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. جہاں دنیا کی طاقتوں کا بیان ہو رہا ہو، ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں. یہاں دنیا کے اسباب و مادی شکلوں سے ہونے کو بتایا جا رہا ہو، ہم وہاں پر کہ بھئی یہ چیزیں تو فانی ہیں اور اللہ کے اس کی کوئی قیمت نہیں. نفع دینے والے یہ اللہ کے احکام اور اللہ کے اوامر ہیں کہ انسان کا اپنے جسم کے اعضاء اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا. اور جہاں دنیا کی شکلوں کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے تو ہم آخرت کی جہاں نعمتوں کی اور وہاں ان کے مزوں کو بیان کریں. تو اس لیے سب کے سب ہم اس میں مشترک ہیں سب. اسی لیے حضور اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. اس لیے واپس جانے والے یہ تو ہر مسلمان دعوت ہے اور علمی فضاؤں کو عام کرنا ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اللہ کا دھیان کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے، میری سن رہے ہیں. اور عبادت جو ہے یعنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور خاص طور پر نمازوں کو بنانا اور پھر یہ اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ سب سے بڑی خدمت ہے کائنات کی جس کے لیے حضرات انبیاء کرام آئے. لیکن اس خدمت کو انبیاء کی صفات کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ کہ صبر والی صفت ہو، تواضع والی صفت ہو، نرمی والی صفت ہو، ہمدردی والی صفت ہو، غم ہو ہمارے اندر. اللہ بھی فرما رہے کہ اس دین کے ذریعے بچھڑی ہوئی انسانیت کو جوڑنے کے لیے بھیجا اور انسانیت کو جوڑا. لیکن اس جوڑنے کے لیے اے نبی ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو نرمی عطا کی اور دین کی وجہ سے جڑے ہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم. اگر دنیا کے خزانے دے دیے جاتے، کہتے ہیں کہ یہ گھر بنا دو اور ان کو دنیا کے اسباب دے دو کہ ان کی فکر نہ رہو، اس سے دل نہیں جڑیں گے. اللہ یہ فرما رہے ہیں جو کچھ روئے زمین میں ہے تم خرچ کر دیتے، اپنے صحابہ کے گھروں کو بھر دیتے، ان کے دل نہ جڑتے، ان کے دل نہ جڑتے. لیکن اللہ نے فقر و فاقے اور بھوک میں جوڑا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اے میری امت للفقر اخشى علیکم، میں فقر سے تم پر نہیں ڈرتا. ایمان کے ساتھ فقر یہ تو بہت بڑی اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والی. بھوک اور پیاس ان حالات کا آنا اور جہاں گرمی اور سردی اور تنگیوں کو برداشت کرنا یہ تو آخرت کے حالات جو اصل مسائل ہیں اس سے بچانے والے. اور تمہاری بھوک پیاس آخرت میں کروڑوں انسانوں کو وہاں کے مسائل سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. ولیکن اخشى علیکم الدنیا، یہ خطرناک اور زہریلی دنیا اس سے میں ڈرتا ہوں ان تبسط علیکم، یہ پھیلا دی جائے. او بھائی ہر گھر میں چیزیں ہی چیزیں، مال ہی مال، اسباب ہی اسباب، نعمتیں ہی نعمتیں، کھانا پینا. فرمائیے ڈر ہے مجھے. اخشى علیکم الدنیا. اور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے. اس لیے فرمایا کہ میں تم یعنی دیکھ لو ان تبسط علیکم، یہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے ایسے جیسے پہلی امتوں پر پھیلا دی گئی. انبیاء آئے، ایمان کی دعوت دی، وہ ایمان لائے، اللہ کے دین پر چلایا، اللہ کے دین پر چلے. اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی تاکہ اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ کے احکام میں کمی نہ آئے اور اس دنیا کو اللہ کے لیے استعمال کریں. لیکن انسان کی فطرت اور کمزوری ہے کہ جو چیزیں ملتی ہیں اس میں لگتا ہے اللہ کی محبت، اللہ کا یقین کم ہو جاتا ہے اور عبادات کی روح نکل جاتی ہے. فرمایا تم پر بھی دنیا پھیلائی جائے گی جیسے ان پر پھیلائی گئی. اور دنیا ایسی زہریلی چیز ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ وہ دنیا میں بجائے ہمارے ایمان میں کیسے بڑھیں، نمازوں میں کیسے آگے بڑھیں اور اللہ کی طاعت میں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے میں کیسے آگے بڑھیں، جو میدان انبیاء نے دیے تھے اس کے بجائے دنیا کی دوڑ لگ پڑی. انتم ستعلیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها. یہ دنیا کی دوڑ یہ خطرناک چیز ہے، دنیا کی دوڑ خطرناک چیز ہے. تم بھی پھر دنیا کی دوڑ، میرے اتنے کارخانے ہوں، اتنی میرے پاس زمینیں ہوں، ایسے میرے گھر ہوں، میرے پر ایسے اسباب ہوں کہ تم بھی دنیا ایسے مقابلہ کرو. فتہلککم، اس دنیا کی یہ فطرت اور عادت ہے کہ تمہیں بھی یہ ہلاک کر دے گی جیسے پہلی قوموں کو ہلاک کیا.